الحمد لله كلما حمده حامد واشهد ان لا اله الا الله كلما شهد له شاهد واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ برادران اسلام، گزشتہ 35 دن سے اس روئے زمین پر اور اس کے ایک خاص حصے پر جسے مقدس زمین کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، اس زمین پر ظلم اور بربریت کا جو ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں۔ ظلم بہت بری چیز ہے اور سارے انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ظلم ایک ناجائز عمل ہے، ظلم کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس پر سارے انسانوں کا اتفاق۔ جو قومیں ظلم کرتی ہیں جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی اسی بات کی دہائی دیتی ہیں کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، تو ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن جو ظلم اس وقت فلسطین میں اور خاص طور سے غزہ میں کیا جا رہا ہے، تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یعنی روز شام ہوتی ہے تو جو سب سے پہلی خبر آتی ہے وہ یہ کہ غزہ کے فلاں ہاسپٹل پر بمباری کر دی گئی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جب غزہ کا کوئی ہاسپٹل وہ بمباری کا نشانہ نہیں بنتا ہو۔ اسپتال کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا علاقہ جہاں پر ہر گھر کو بم برسا کر تباہ کر دیا گیا، ساری عمارتیں ملبوں میں تبدیل ہو گئی اور بے شمار لوگ یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے اور وہ سب بھاگ کر ہاسپٹل کی طرف گئے۔ جو ملبوں سے نکالے گئے اور ابھی سانس لے رہے تھے ان کو بھی ہاسپٹل پہنچایا گیا، اور طرح طرح کے زخمی بیمار سب اسپتالوں میں، اور انہی اسپتالوں پر روزانہ شام کو بمباری کی جا رہی ہے، جہاں پر یا تو شدید بیمار ہیں، شدید زخمی ہیں، یا پھر ان کے تیماردار ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں جو ان کا علاج کر رہے ہیں، میڈیکل اسٹاف ہے۔ تو یہ جو اسپتالوں کو نشانہ بنانے کا روزانہ ایک عمل دہرایا جا رہا ہے، اور کوئی اسپتال غزہ میں ایسا نہیں بچا ہے جو بمباری کا نشانہ نہیں بن چکا ہو، اور ہر بمباری میں لاتعداد لوگ جو ہیں وہ پھر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جتنے اسپتال ہیں ان سب میں بجلی، چونکہ پورے غزہ کی بجلی کاٹ دی گئی ہے تو وہاں پر بجلی کا انتظام نہیں ہے، چونکہ وہاں پر جو ایندھن پیٹرول ڈیزل وغیرہ اس کی ترسیل بھی بند کر دی گئی ہے، تو وہاں پر اب جنریٹر بھی نہیں چل سکتے ہیں، بیٹری جو ہے وہ بھی چل چل کے اب بند ہونے لگی ہیں اور بند ہونے کے قریب ہیں۔ تو ایسے اسپتال کا آپ تصور کیجئے آج کے زمانے میں جس میں لائٹ نہیں ہو، جس میں جنریٹر نہیں ہو، جس میں بیٹری نہیں ہو، اور جس میں کسی طرح کا کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا ہو، اور ڈاکٹر اس کے باوجود جو ہے وہ، اور زخمیوں کی بھیڑ ہو، ایک ایک بیڈ پر کئی کئی زخمی، اور زمینوں پر زخمی پڑے ہوئے ہیں، ان کا علاج زمینوں پر لٹا کر چل رہا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے جلے ہوئے بمباری کے نتیجے میں وہ زمین پر پڑے ہوئے، ان کا علاج ہو رہا ہے، اور ایسے میں پھر انہی اسپتالوں پر بمباری بھی ہو رہی ہو۔ تو یہ جو ظلم، بربریت، وحشیانہ طرز عمل
اس کی مثال آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں جہاں 2.5 ملین کی آبادی رہتی ہے اس کو ہر طرح سے محصور کر دیا ہو، وہاں پر زندگی کی ساری ضروری چیزوں کو بند کر دیا ہو، کھانے کا سامان، پانی پینے کا سامان، یعنی پانی پینے کا انتظام نہیں ہے وہاں، کھانے کا انتظام نہیں ہے اور علاج کا انتظام نہیں ہے، اور اوپر سے روز بے تحاشا بمباری ہو رہی ہے۔ آج رات جو بم گرائے گئے ایک ہاسپٹل پر امریکہ میں بنے ہوئے، ان بموں کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ گرتے ہیں تو گر کے فوراً اپنا عمل نہیں دکھاتے ہیں، بلکہ دیر تک اس میں سے بہت خطرناک قسم کی چنگاریاں نکلتی ہیں جو تقریباً 100 میٹر تک جاتی ہیں، اور جس کو لگ جاتی ہیں وہ بالکل اس کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ اسپتال میں یہ بم گرائے جا رہے ہیں، وہ اسپتال جو بیماروں سے، زخمیوں سے، ڈاکٹروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے، انتہائی شرمناک قسم کا ظلم، یہ ظلم ایک طرف، اور اس سے زیادہ شرمناک بات وہ یہ کہ دنیا کی ساری بڑی طاقتیں وہ سب خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ دنیا کی جو مغربی طاقتیں، خاص طور سے امریکہ اور یورپ کی طاقتیں، وہ مسلسل اسرائیل کو ہتھیار بھیج رہی ہیں، وہ مسلسل مدد کر رہی ہیں، اور وہ اس پوری بمباری کا سپورٹ کر رہی ہیں۔ یعنی جب جب یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے، قرارداد پیش کی جا رہی ہے کہ اب بمباری روک دو، تو وہ اس کو ویٹو کر دے رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بمباری کرتے رہو اور اسی طرح سے کرتے رہو۔ اسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے اور کوئی اس کی مذمت نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ الٹا جو ہے وہ ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو مغربی قوتوں کی اس وقت جو شرمناک صورتحال سامنے آئی ہے، وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ افسوسناک ہے حضرات۔ لیکن اس پر بھی تعجب نہیں ہوتا ہے، مغربی قوتوں کی اس روش پر بھی، اس انتہائی ظالمانہ روش پر، وحشیانہ سلوک پر کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے جب مسئلہ فلسطین کے تناظر میں آپ مسئلہ فلسطین کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ اصل میں مغربی قوتوں کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس تاریخ سے واقف رہنا بہت ضروری ہے تاکہ صحیح صورتحال ہمارے سامنے رہے، کیونکہ جو موجودہ میڈیا ہے اور پروپیگنڈا ایجنسیاں ہیں وہ ایک غلط نریٹیو اور غلط تصویر پیش کر رہی ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے 19ویں صدی کے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 19ویں صدی کے اختتام پر فلسطین میں، جو اسی نام سے جانا جاتا تھا، فلسطین کے نام سے، اس میں یہودیوں کی آبادی، جو وہاں کے اصلی یہودی تھے اور عرصے سے رہتے آ رہے تھے اور پرامن طریقے سے مل جل کر رہتے تھے، ان کو وہاں عبادت گاہیں بھی تھیں اور آرام سے مسلمانوں کے ساتھ اور کچھ عیسائیوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے، ان کی تعداد صرف 25,000 تھی۔ اور اس کے بعد پھر تحریک چلی کہ یہاں پر یہودیوں کو لا کر بسایا جائے۔ وہاں پر فلسطین پر اس وقت ترکی عثمانی حکومت تھی، لیکن پھر بھی مختلف بہانوں سے، مختلف راستوں سے یہودی دنیا بھر سے وہاں آ کر بستے رہے۔ چنانچہ 1914-15 کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 1914 میں 6 لاکھ، فلسطین میں 6 لاکھ عرب تھے اور 55,000 یہودی ہو گئے تھے۔ 25,000 سے 55,000 یہودی ہو گئے تھے 15 سال میں، 20 سال میں۔ پھر بھی ان کا فیصد جو ہے وہ ملک میں 8% تھا۔ 8% یہودی تھے اور 92% عرب تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1917 میں برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا، اور 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ بلفور کی طرف سے یہ وعدہ دیا گیا
یہودیوں کو کہ ان کی ایک ریاست فلسطین میں قائم کی جائے گی. یہ وہ وعدہ تھا جس کا دینے والا اس بات کا اہل نہیں تھا کہ وہ یہ وعدہ دے، اور جن کو یہ وعدہ دیا گیا تھا وہ اس وعدے کے حقدار نہیں تھے کیونکہ وہ ان کی زمین نہیں تھی. لیکن اس وعدے کے ساتھ وہاں پر برطانوی حکومت کا قبضہ تھا اور وہاں کے ملک کے راستے کھول دیے گئے یہودیوں کے لیے. چنانچہ یہودی بڑی تعداد میں وہاں آنا شروع ہوئے اور آ کے ان کے لیے بسنے کا انتظام کیا جاتا رہا. 1947 میں جب ہمارا ملک آزادی کی خوشیاں منا رہا تھا، اس وقت یہ صورتحال ہو گئی کہ فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 8% سے بڑھ کر 32% ہو گئی. یعنی 55,000 یہودی کے بجائے وہ 6.5 لاکھ یہودی ہو گئے. 6.5 لاکھ یہودی اور ان کے مقابلے میں 14 لاکھ عرب. تو عربوں کا فیصد اس وقت 68% تھا اور یہودیوں کا تناسب جو ہے 32% تھا. یاد رکھیں 32% یہودی اور 68% عرب. اور یہ 32% یہودیوں کے پاس جو فلسطین کی زمین تھی، اپنی زمین، وہ صرف 7% تھی جو ان کو برطانوی اقتدار کی طرف سے یا مینڈیٹ کی طرف سے الاٹ کی گئی تھی. یہ بھی یاد رکھیے کہ برطانیہ کو اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطین پر قبضہ نہیں ملا تھا، مینڈیٹ ملا تھا جس کو انتداب کہتے ہیں. یعنی اس کی حیثیت امین کی تھی کہ تمہاری امانت داری میں یہ ملک دیا جا رہا ہے تاکہ تم اس کو آزاد ہونے کے لائق بناؤ. لیکن برطانیہ نے خیانت کرتے ہوئے، صریح خیانت کرتے ہوئے اس ملک کو خون کا سمندر بنانے کا انتظام کیا. چنانچہ 1947 میں، نومبر 1947 میں مغربی قوتوں، یہی امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ، ان لوگوں نے مل کر اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی، انتہائی ظالمانہ قرارداد. 1947 میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا، اسی 1947 میں فلسطین میں انتہائی ظالمانہ قرارداد پیش کی گئی فلسطین کے سلسلے میں. اور وہ یہ کہا گیا کہ فلسطین کے 2 حصے کر دیے جائیں. ایک حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے، وہاں یہودی ریاست بنے، اور ایک حصہ وہ عربوں کو دے دیا جائے. تو ایک تو یہ بات ہی غلط تھی کہ ملک کی تقسیم کی جائے. اگر باہر سے لوگ آ کے رہنے لگے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک تقسیم کر کے ان کو دے دیا جائے. اگر بہت سے ہندوستانی امریکہ میں جا کے رہتے اور ان کو وہاں کا گرین کارڈ بھی مل گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ امریکہ میں وہ مطالبہ کر سکتے کہ ہمیں الگ ملک دیا جائے. ایسا کہیں نہیں ہوتا دنیا میں. لیکن یہ وہاں پر ہوا کہ وہاں پر باہر سے آنے والے جو بسے، جن کے پاس ملک کی صرف 7% زمین تھی، انہیں ملک کا بڑا حصہ دینے کا فیصلہ کیا گیا. اور تقسیم کتنی ظالمانہ تھی کہ 68% یعنی 2/3 عرب تھے، ان کو 42% حصہ دیا گیا ملک کا. 2/3 آبادی کو 42% حصہ، اور جو 1/3 آبادی تھی یہودیوں کی، ان کو 58% حصہ دیا گیا. اور صرف یہی نہیں، بلکہ یہ جو 42% حصہ عربوں کو، فلسطینیوں کو دیا گیا، وہ بھی 4 الگ الگ ٹکڑوں میں کر دیا گیا. یعنی پورا ایک اسرائیلی بڑا سا ملک ہوگا اور اس میں الگ الگ 4 ٹکڑے جو ہے وہ مسلمانوں کے یا فلسطینیوں کے ہوں گے. اور اس میں بھی جو یروشلم ہے، جہاں بیت المقدس ہے، وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر نہیں دیا گیا، بلکہ اس پر دونوں کی حکومت قائم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. تو یہ جو تقسیم تھی، یہ ہر لحاظ سے ظالمانہ تقسیم تھی. ایک تو اس لحاظ سے ظالمانہ تقسیم تھی کہ یہ ملک میں آ کر باہر سے بسنے والوں کو وہاں کے ملک کے اصلی باشندوں سے چھین کر دیا جا رہا تھا.
दूसरा इसमें जुल्म का पहलू यह था कि जो बड़ी आबादी थी उसको छोटा हिस्सा और टुकड़ों में करके दिया जा रहा था। और तीसरा जो सबसे ज्यादा बड़ा जुल्म था वो ये कि मुल्कों की तकसीमें होती हैं, मुल्कों की तकसीमें होती हैं। हिंदुस्तान भी तकसीम हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम हुई, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की तकसीम हुई। लेकिन जब मुल्क की तकसीम होती है तो असल में वो इख्तिदार की तकसीम होती है कि इस हिस्से पर इसका इख्तिदार होगा, उस हिस्से पर इसका इख्तिदार होगा। आबादी अपनी जगह बाकी रहती है, आबादी अपनी जगह बाकी रहती है, लेकिन यह तकसीम ऐसी बिल्कुल मुख्तलिफ तकसीम थी कि इसमें आबादी को निकाला जा रहा था। वो लोग जो वहां बस रहे थे उनसे उस आबादी को छीना जा रहा था। यानी अगर यह होता कि 7% यहूदी हैं, यानी यहूदी हैं, उनके पास 7% जमीन है, वो 7% जमीन उनको दे दी जाए, उनका एक मुल्क वहां पर बन जाए, तो यह एक तरह की तकसीम हो सकती थी। लेकिन उन 7% जमीन के मालिकों को आप, हालांकि वो कब्जा भी उनका, उसकी भी एक पूरी जालिमाना तारीख है, किस तरह से उन्होंने डरा धमका कर और करके उतना हिस्सा हासिल किया था, उसके बावजूद उनको मुल्क का बड़ा हिस्सा दे दिया जाए और उस बड़े हिस्से के लोगों को वहां से ढकेल के निकाल दिया जाए। यह तकसीम इंतहाई जालिमाना थी। तो यह जब करारदाद पेश हुई अक़वाम मुत्तहिदा में, तो मगरिबी मुल्कों ने और बल्कि दुनिया की सारी बड़ी ताकतों ने उस पर इत्तिफाक कर लिया। यानी इस सदी के, यानी पिछली सदी के सबसे बड़े जुल्म पर दुनिया की सारी बड़ी ताकतों ने इत्तिफाक कर लिया। मुस्लिम मुल्कों ने उससे इख्तिलाफ किया और चंद, बल्कि आप कह सकते हैं 2-3 गैर मुस्लिम मुल्कों ने भी उससे इख्तिलाफ किया। हिंदुस्तान की तारीख का रोशन बाब यह है कि उस इंतहाई बड़े जुल्म से हिंदुस्तान की हुकूमत ने 1947 में उससे इख्तिलाफ किया। यह हिंदुस्तान की जदीद तारीख में एक अच्छी बात है, लिखने लायक, काबिल सताइश है कि जिस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें और सारी बड़ी ताकतें वो एक जुल्म पर इत्तिफाक कर रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान ने उस जुल्म से इख्तिलाफ किया और इस्लामी मुल्कों का साथ दिया। हिंदुस्तान की हुकूमतों को, आने वाली हुकूमतों को भी, मौजूदा हुकूमतों को भी, उसे इस तारीख को फरामोश नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान के अवाम को, क्योंकि असल कुव्वत तो अवाम की होती है, हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, तो हिंदुस्तान के अवाम को अपना ये रोशन किरदार याद रखना चाहिए कि जिस वक्त एक मुल्क के सिलसिले में दुनिया की सारी बड़ी कुव्वतें वो एक जुल्म पर इत्तिफाक कर रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान ने उससे इख्तिलाफ किया था और मजलूम का साथ दिया था। क्योंकि वक्त के साथ साथ पॉलिसियां बदलती हैं और ये हिंदुस्तान के हक में दुरुस्त नहीं होगा कि वो मजलूम के बजाय जालिमों की सफ में खड़ा नजर आए। हजरात, ये तारीख अगर आप जान लें कि किस तरह से 1917 से लेकर 1947 तक फिलिस्तीन में यहूदियों को लाकर बसाया गया बड़ी तादाद में, और वहां पर मुसलसल जुल्म किया गया वहां की आबादी पर ताकि वो जगह छोड़ते रहे यहूदियों के लिए, और 1947 में एक इंतहाई जालिमाना करारदाद के जरिए से एक इंतहाई गलत तकसीम की गई। और लोगों को यह मालूम था, इन बड़ी ताकतों को यह मालूम था कि हम हकीकत में 2 मुल्क नहीं बना रहे हैं, बल्कि खून का एक समंदर वहां पर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसके नतीजे में रिएक्शन होना था, फितरी तौर पर होना था। और चुनांचे अरबों की तरफ से उस तकसीम को मुस्तरद किया गया। उसके बाद से फिर मुल्क बचाने के लिए और आजाद करने के लिए जंगें शुरू हुई। 48 में जंग हुई, 67 में जंग हुई, जिन जंगों में मगरिबी ताकतों ने इसराइल का साथ दिया, पूरा साथ दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि फिलिस्तीनी जो है वो शिकस्त खाते रहे, अरबों को शिकस्त होती रही, और बिल आखिर पूरा फिलिस्तीन वो इसराइल के तसल्लुत में आ गया।
تو ایک تو وہ سرحد ہے جو 1947 میں قائم کی گئی، وہ بھی غلط ہے، اور اس کے بعد جو پورے علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کیا وہ تو سب کے نزدیک غلط ہے۔ یہاں تک کہ 2004 میں اقوام متحدہ کی عدالت برائے انصاف نے، عالمی عدالت برائے انصاف نے یہ تاریخی فیصلہ کیا 2004 میں کہ ان علاقوں پر جو 1947 کی تقسیم کے علاوہ ہیں، جو عربوں کو ملنے تھے، فلسطین کو ملنے تھے، اس پر اسرائیل کا قبضہ وہ ایک ناجائز قبضہ ہے، اور وہاں پر اسرائیل کی حیثیت وہ آکوپائنگ پاور کی ہے، قابض طاقت کی ہے، اور وہاں کے رہنے والے وہ مقبوضہ عوام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ غزہ کے آس پاس، ویسٹ بینک، یروشلم، اس کے آس پاس وہ جو پورا علاقہ ہے جہاں پر بہت ساری ناجائز طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اسرائیل نے کالونیاں بنائی ہیں بہت ساری، وہاں پر اصل میں قابض اور مقبوض کا تعلق ہے، آکوپائنگ اور آکوپائڈ کا تعلق ہے۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ 7 اکتوبر کو جو واقعہ ہوا تھا، تاریخ وہاں سے شروع نہیں ہوئی تھی۔ وہ جگہ اصل میں وہاں پر اسرائیل ظالمانہ طور پر رہ رہا ہے جہاں پر وہ واقعہ پیش آیا، اور اس بات پر عالمی عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ اسرائیل کا اس جگہ پر وجود تو سب کے نزدیک ظالمانہ ہے۔ تو وہ جو کارروائی تھی وہ ایک ظالمانہ وجود کے خلاف کارروائی، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے 1947 سے لے کے اب تک اسرائیل نے جتنا ظلم ڈھایا ہے مغربی طاقتوں کی پشت پناہی کے ساتھ، ان کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے جتنا ظلم کیا ہے، جتنا خون بہایا ہے، جن لوگوں کو نکال دیا گیا، عربوں کو، فلسطینیوں کو، جنہوں نے کیمپ بنا لیے، کیمپوں میں جا کے پناہ لی، ان کیمپوں میں جا کے جو قتل عام ہوئے ہیں ان کی بھی ایک بڑی دردناک تاریخ ہے۔ غزہ پر 2005 کے بعد سے جو اسرائیل کی کارروائیاں ہوئی ہیں، جن میں ہر کارروائی میں بے شمار شہری شہید کیے گئے ہیں، 2008 کی کارروائی، 2012 کی، 2014 کی، 2015 کی، 2018 کی، 2022 کی، اور پھر یہ 2023 کی، یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب ظلم کی بہت ہی اندوہناک داستانیں ہیں۔ تو حضرات، یہ وہ ظلم ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ظلم ہے جو مغربی طاقتوں کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ یہ صرف اسرائیل کا ظلم نہیں ہے، یہ پورے مغرب کا ظلم ہے، اور اس ظلم کے ذریعے سے مغرب نے اخلاقی طور پر اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ مغرب کا یہ دعویٰ، آپ سوچئے نا کہ اس وقت غزہ پر روزانہ بمباری ہو رہی ہے، اسپتالوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، رہائشی علاقوں پر، اور وہ طاقتیں، وہ بڑے ملک جو انسانیت کی بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، وہ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، اس بمباری کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ ملک جو بچوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، وہ بچوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی اس کی مذمت نہیں کرتے، پھر بھی آ کے روکتے نہیں ہیں۔ وہ ملک جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، وہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بموں کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ آگے نہیں بڑھتے۔ وہ جو کہ انسانی اقدار کی، ہیومن ویلیوز کی بات کرتے ہیں، وہ جو ملکوں کی بالادستی اور سورینٹی کی بات کرتے ہیں، جو انسانوں کی آزادی اور حقوق کی بات کرتے ہیں، الغرض اس موقع پر، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور پوری دنیا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ مغرب نے اپنی ساری، جن کو وہ کہتا تھا کہ ہماری یافتیں ہیں، یہ ہمارے اچیومنٹ ہیں، ہم نے دنیا کو انسانیت سکھائی، ہم نے دنیا کو انسانی حقوق، ہم نے دنیا کو بچوں کے حقوق، ہم نے دنیا کو قیدیوں کے حقوق، ہم نے دنیا کو عورتوں کے حقوق، ہم نے دنیا کو سرحدوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو بتائیں، پوری مغربی تہذیب کا جنازہ نکل چکا ہے۔ مغرب کے سارے نظریات
غزہ پر ہونے والی بمباری کے ساتھ سب بھسم ہو چکے ہیں، اور اب مغرب کے پاس وہ منہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کسی نظریے کی، کسی ویلو کی، کسی قدر کی بات کرے۔ یہ شکست مغربی تہذیب، مغربی نظریے، مغربی اقدار اور مغربی نظام کی یہ شکست، نظام اقدار کی، نظام اخلاق کی یہ شکست، یہ اسلام کی فتح کا پیش خیمہ ہے۔ غزہ میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو زیادہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری تاریخ بتائی ہے کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ وہ بستیاں ہیں دیکھو کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا، ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے، سب کی ہلاکت کے لیے وقت طے کر رکھا ہے۔ کوئی اس دنیا میں پوری لافانی ہو کر نہیں آیا ہے، یہی 50 سال اور 100 سال کی عمر لے کر آئے ہیں، تو یہ ظلم یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ظالم تو کیفر کردار تک پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، مظلوموں کی داد رسی ضرور ہوگی، اور جن کے حق چھین لیے گئے ہیں ان کو حق ضرور ملے گا۔ لیکن مغرب نے جو اپنے نظریات کو جو بری طرح سے تہس نہس کر دیا ہے، اپنے ہاتھوں اپنی تہذیب کو اپنے خنجر سے ذبح کر دیا ہے، اب یہاں سے اسلامی تہذیب، اسلامی نظریہ، اسلامی تصور حیات، اسلامی نظام اقدار، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا یہ مناسب ترین وقت ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ دیکھو یہ جو سارے دعوے تھے یہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ انسان ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس فلاح کا راستہ ہے، اور ہمیشہ وہ جھوٹا اور ناکام ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام اقدار، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حقوق، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا تصور زندگی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ورلڈ ویو، وہی انسانوں کو امن، سکون اور عدل اور انصاف عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو حاصل ہے کہ وہ ساری دنیا کے مسلمان، وہ سب مغرب کی اس ناکامی کو، اس نظریاتی اخلاقی شکست کو یہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اسلام کو دنیا کے سامنے اس کی پوری قوت کے ساتھ پیش کریں۔ یہ ایک اہم موقع ہے جو ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ظالموں پر سخت عذاب بہت جلدی نازل کرے، ظالموں کی سخت پکڑ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی پکڑ ہو کہ جس سے کوئی ظالم چھوٹنے نہیں پائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لوگ راتوں کو بمباریوں کا نشانہ بن رہے ہیں، ہمیں راتوں کو اپنی نیندوں کی تھوڑی سی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر، گڑ گڑا کر، سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ظلم کا جلد خاتمہ ہو، اور مظلوموں کو جلد ان کے اوپر ہونے والے ظلم سے نجات ملے، اور جو اپنے زندگی کے اور زمین کے اور وطن کے حقوق سے محروم کر دیے گئے ہیں ان کو ان کے حقوق دوبارہ واپس ملے، اور وہ دوبارہ آزادی اور عزت اور سربلندی اور اطمینان کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں سنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔